انڈیویجول کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا ہے. مجھے ہو سکتا ہے کسی کی شکل پسند نہیں ہو, مجھے کوئی بریگیڈیئر پسند نہیں ہو, مجھے کوئی جنرل پسند نہیں ہو, مگر اگر میں بیٹھ کے پورے فوج کو کہوں گا کہ جی جو ہے یہ فوج صحیح نہیں ہے, اور فوج کے اوپر جو خاص طور پہ شہداء کے اوپر جو ان کے مونومنٹس تھے اس کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور توڑ پھوڑ ہوئی, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں نا, یہ وہ کام ہوا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ انڈین کا باپ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے نا. آج ہم نے وہ کام کیا کہ جی وہاں پہ جا کے مونومنٹس توڑے, ہم نے ریڈیو اسٹیشن کو جو ہے وہاں پہ جو ہوئے ہمارے, دیکھیں کون لوگ تھے یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں, مگر جو لوگ بھی تھے میں پھر کہوں گا کہ وہ غلط تھے, اور فوج کے خلاف جانا جو ہے کہیں سے جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم فوج کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ فوج پورا خراب ہے, تو میں کیا انڈیا سے ہم فوج لے کے آئیں گے, امریکہ سے فوج لے کے آئیں گے, افغانستان سے لائیں گے یا ایران سے لائیں گے؟ یا تو ہم اپنے آپ کو پٹے پہ دیں گے جیسے جاپان نے دیا ہے. ہم فوج کو ہٹا کے یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں نا, ڈنڈے کے زور کے اوپر, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل جو ہے سسٹم پہ آئے, ٹیبلوں پہ بیٹھے, صرف اور صرف کچھ لوگ ڈنڈے بردار ہیں, کچھ لوگ ملیٹنٹس کو لے کے چل رہے ہیں. میں کم از کم جب پی ٹی آئی میں آیا تو یہ میں واضح تھا کہ یہ ایک سلجھی ہوئی پارٹی ہے اور ہمارے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگز نہیں ہے. مگر میں نے یہ جو واقعہ دیکھا میرے دل کو بڑا افسوس ہوا. یہ نہیں کہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے کچھ دوستوں کو میں نے اسی دن کہا, بلکہ اس سے پہلے ہمارے کچھ دوست بیٹھے تھے جب بات ہو رہی تھی کراچی میں, تو کہنے لگے کہ جی خان صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم فوجی کے جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. یہ میری بات ان لوگوں کو یاد آئے گی. میں نے اس وقت کہا تھا, آج سے کوئی 6 روز پہلے, میں نے کہا وی ول ہیڈ فار اے سول وار. آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سول وار کے لیے جائیں, کہ ہم فوج سے لڑیں؟ دیکھیں فوج سے لڑنا کہیں سے جائز نہیں ہے, اور پارٹی سے آج دیکھیں نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پارٹی چھوڑ دیا, آپ کا ٹکٹ تھا. دیکھیں میرے لیے ایسی 100 چیزیں قربان ہمارے فوج کے اوپر, اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں فوج ہے تو پاکستان ہے. آج ایٹم بم کے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ فوج کی وجہ سے. وہ ایئر فورس کا پلین جس کے اوپر ہم عزت کرتے تھے کہ 1965 میں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے جا کے انڈیا میں کیا برپا کیا, انڈین آرمی ہم سے گھبراتی تھی. آج ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اس کو لاتے مار رہے ہیں, اس کو توڑ رہے ہیں. یہ کہاں سے جسٹیفائیڈ ہے؟ میرا کہنا یہ ہے, ان چیزوں کو مزے رکھتے ہوئے میں جو ہے استعفیٰ دیتا ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پارٹی میں جا رہا ہوں یا مجھے کسی نے آفر کیا ہے, کیونکہ دیکھیں مجھے کوئی کیا آفر کرے گا. میں سٹنگ ایم ایل اے ہوں, میری ٹکٹ کنفرم تھی اس علاقے سے, میرے پاس خان صاحب کا اور پوری ٹیم کی سپورٹ تھی, ٹھیک ہے نا, علاقے میں لوگ عزت کرتے تھے, تو مجھے کوئی سامنے والا آفر کچھ نہیں کر سکتا. میں جاؤں گا انشاءاللہ, یا تو ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن بناؤں گا, یا ہو سکتا ہے میری عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے, ورنہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے میں فارم کروں. یہ دوسرا چیز ہو سکتا ہے کہ میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی فارم کروں, اور اس میں وہ لوگ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں جو کہ اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ اس ملک کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنی مفاد کے لیے نہیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جی میں حکومت میں رہا تو فوج بہت اچھی, میں حکومت سے باہر نکلوں. زیادہ تر پارٹیز کا یہی طریقہ ہے کہ جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں فوج کو سلام کرتے ہیں اور فوج کی تعریفیں کرتے ہیں, جیسے ہی وہ حکومت سے اترتے ہیں وہ فوج کی برائیاں کرتے ہیں. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں میجورٹی آف پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, ہر پارٹی جب اتری ہے انہوں نے فوج کی برائی کی ہے. پارٹی کا مطلب آپ پولیٹیکل لڑائی لڑیں, آپ پولیٹیکل چیزوں کے اوپر آئیں, آپ ایشوز کے اوپر آئیں. عوام کی بات کوئی نہیں کرتا. میں اسمبلی میں بیٹھتا ہوں,
اسمبلی میں اتنے مہینے سے کیا ہو رہا ہے؟ یار یہ پولیٹیکل پارٹی جائے، وہ فلانا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. عوام کی بات کریں نا، مہنگائی کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، لوگوں کی روزگار کی بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں. ہیلتھ کی کاسٹ کیا کرتی ہے؟ میں تو سندھ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ ایشو کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اربوں روپے کا ابھی ہم نے آٹا دیا، کس کو ملا آٹا؟ وہ کسی کو نہیں، کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملا. اگر وہی چیز اس کو جو ہے پیپر کے اوپر ہیلتھ کارڈز کو دیتے، لوگوں کو کوئی فیسلٹیز دیں، وہ کام نہ کریں جس میں ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. میں ایک بزنس مین ہوں، میرا ہمیشہ سے، میں اپنا بزنس چھوڑ کے آیا ہوں. کیوں آیا تھا؟ کہ اس ملک کو ترقی دینے کے میں اپنا ہاتھ بٹاؤں، اپنا حصہ ڈالوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آج جو کچھ دیا ہے اس ملک کی وجہ سے دیا ہے. میں نے کوئی رشوت لے کے نہیں بنا ہوں. 40 سال کا میرا بزنس مین کا ایز اے بزنس مین ریکارڈ ہے. 40 سال میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، پوری پاکستان سن رہی ہے. کوئی ایک آدمی آ جائے کہ محمود مولوی نے اس کے 1 روپے کا دیندار ہو یا 1 روپے کھائے ہوں. 40 سال کے بینکس میں نقصان ہوئے، بینکس کو بیٹھ کے سیٹل کیا، پراپرٹی بیچی. یہ نہیں کہا کہ ڈیفالٹ کر لو، انٹرسٹ بچا لو. آج بھی میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، قرضے ہیں. میں نے کہا میں اتاروں گا اور ہر ایک کو واپس کروں. کیوں؟ کہ میں جانے سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے عزت سے جانا چاہتا ہوں اور وقار سے. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جی میں سیاست میں اس لیے آیا ہوں پیسے بنانے. میں ایس اے پی ایم تھا، خان صاحب کے بڑا وہ ہے کہ مجھے ایس اے پی ایم بنایا تھا میرے ٹائم پہ. کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ محمود مولوی کے اوپر 1 روپے کا میں بیٹھا ہوں، میں یہ جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ آپ کورٹ میں جائیں. میں جواب دوں گا. کورٹ میں نہیں جاؤں گا کہ یار گاڑی لی ہو، پیٹرول لیا ہو یا سیکیورٹی گارڈ لیا ہو. مجھے کہا گیا کہ جی آپ ابھی جا رہے ہیں، آپ پارٹی چھوڑیں گے، ہم آپ کو سیکیورٹی کے لیے دیں. میں نے کہا مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں خوف میں جیوں گا تو پھر مجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے. میں نے کینیڈین نیشنلٹی مجھے سالوں پہلے مل رہی تھی، میں نے نہیں لیا. میں نے کہا جی میں 3rd کلاس اور 2nd کلاس سٹیزن بننا نہیں چاہ رہا ہوں. میں قوم سے اور ہمارے پارٹی کے اور باقی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ خوف کا بت توڑیں. خان صاحب بہت اچھی بات کرتے تھے، کیا ہم غلام ہیں؟ مگر زیادہ تر پارٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلامی ہوتے ہیں. وہ صرف ہاں ہاں سننا چاہتے ہیں. وہ نہیں کہتے ہیں کہ جی صاحب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہنا شروع کریں تو ہماری ملک اس جگہ نہیں پہنچے گی. اگر کوئی پالیسی غلط بن رہا ہے اسی وقت اٹھ کے کہیں کہ صاحب یہ پالیسی غلط بن رہا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی بنا رہی ہے، چاہے پی ایم ایل این بنا رہی ہے. کسی نے کہا کہ جی آٹے کی پالیسی غلط ہے، کسی نے پی ٹی آئی میں کہا، کسی نے پیپلز پارٹی میں سندھ کو کہا کہ جی آٹا کیوں مہنگا ہے. انہوں نے کہا جی چلنے دو، کیونکہ اس کی وجہ کا ان کو خوف ہے پارٹی سے نکال دیں گے، اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا. اور آج کل کے ماحول میں تو ساری پارٹیز کے لیڈر سے لوگ خوفزدہ ہیں. وہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کہ بھیا ٹکٹ ملنا ہے، اور ٹکٹ ملے گا ہی تو ہم کہیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا کوئی ووٹ بینک ہے، میرے 500 ووٹ بھی نہیں ہے اس علاقے میں، ووٹ عمران خان کے تھے. مگر میں یہ کہوں گا کہ آج دیکھیں نا، میں نے اصغر خان کا جلوس بھی دیکھا ہے، آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا. اتنا فیمس جلوس تھا کہ ایک سرا قائد اعظم مزار پہ تھا، دوسرا نرسری سنیما پہ تھا. میں اس وقت ایک جوان لڑکا تھا، وہ جو ہے وہاں پہ تھا. اور کیا ہوا اس کا؟ ہم کو آج ہم کہتے ہیں کہ فوج برا ہے. ہم اقتدار میں آئے، کیا ہم فوج کے اگینسٹ ہو کے آئے تھے؟ ہم فوج کو ساتھ لے کے آئے تھے. خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی فوج ہماری بیک بون ہے. آج مجھے نہیں معلوم کس نے یہ ایڈوائز کیا ہے. جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دشمن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج سے لڑ کے ہم کیا ثابت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، ہم ثابت کیا کریں گے؟ ہم الیکشن میں آئیں گے، لوگ دیکھیں جلسہ جمع کرنا، آپ کہتے ہیں 20,000 کا جلسہ ہے، میں کہتا ہوں 50,000 کا جلسہ ہو. پرسنٹیج وائز کیا بنتا ہے؟ کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ کی تو انہوں نے سینسس میں دیا ہوا ہے. 2 کروڑ کا جو ہے 1% بنتا ہے 2 لاکھ، آدھا % بنتا ہے 1 لاکھ، 1/4% بنتا ہے 25,000. 25,000 آدمی جلسوں میں نہیں ہوتے، وہ ہے 1/4%.
0.025%. اور ہم کہتے ہیں کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہے. عوام کو نکلنا چاہیے, اس ملک میں ووٹ پڑنا چاہیے. 90%, 80% عوام جا کے گھر پہ سوتی ہے, پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ جی غلط لوگ آ گئے. 90% لوگ ووٹ دیں, چاہے کسی پارٹی کو دینا ہے, تاکہ پھر 90% رسپانسبل ہوں. ووٹ دیتے ہیں 40% لوگ, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. میں یہی کہنے آیا تھا. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال دیکھیں, ایک بات میں بتا دوں, نہ میرا نیٹ ورک کوئی چینج کر, دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, نہ میرا کوئی سافٹ ویئر تبدیل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہ کوئی پیدا ہوا ہے جو میرا سافٹ ویئر تبدیل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پانی کے جہازوں پہ رہا ہوں اور بڑا ہوا ہوں سمندر میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے دل, دیکھیں نا, سافٹ ویئر اگر تبدیل ہونا ہوتا تو کتنے لوگوں کا اور سافٹ ویئر تبدیل ہوگا, کتنے لوگ اور گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو جواب دے دوں, میرا کوئی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. میں بالکل بول رہا ہوں, جو لوگ ملوث تھے وہ ثابت ہو, ان کو ملنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم اگزامپل آج نہیں بنائیں گے, میں تو کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ اناؤنس کرے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملیں, جو لوگ ان کو بھڑکانے والے تھے ان کو بھی سزائیں ملیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں ملک کو, ہم ملک کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی مجھے بچوں کو بھڑکا رہا ہے تو سزا اس کو بھی ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملے گی سزا؟ نہیں, میرا اشارہ خان صاحب کی طرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ سمجھتے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز خان صاحب کرتے ہیں. خان صاحب ہر چیز نہیں کرتے, یہ پوری پولیٹیکل پارٹی ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں وہ سیاست نہیں کرتا ہوں کہ دوسرے کو گندا کر کے اپنے آپ کو اونچا کروں. آج ادھر جو ہے یہ آپ کو اسپیچ دے رہا ہوں, اس سے پہلے بھی لوگ جانتے ہیں. میرا ایک کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دو, جب میں الیکشن لڑ رہا تھا نا خالد مقبول کے سامنے, ٹھیک ہے, خالد مقبول سے بولے کہ ایک مجھے کوئی کلپ دکھا دیں جس میں میں نے خالد مقبول کو برا بولا. میں نے ہمیشہ یہ کہا اگر وہ آپ مجھ سے بہتر ہیں اور مجھ سے بہتر اگر آپ کو پی ٹی آئی سے بہتر سرو کر رہے تھے تو آپ ان کو ووٹ دیں. میں نے آج تک نہیں کہا, میں ابھی لڑا ہوں. محمود مولوی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے.